اور آپ کے جنتی کہہ دینے سے کوئی جنتی نہیں ہوتا، اور نہ جہنمی کہنے سے جہنمی ہوتا ہے۔ اس لیے جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت کی ہے وہ حضرت کعب سے کہہ رہے ہیں کہ اے کعب ذرا مجھے ایسی بات بتا کہ میرے دل میں اللہ کا خوف مزید پیدا ہو۔ اور وہ پہلی اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ایک آیت سنی قرآن کی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ جب اس آیت کو سنا کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا اور وہ عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا، یعنی جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس عذاب سے تجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ فاروق اعظم چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہوئے، ایک مہینے تک بیمار رہے، لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ جو اللہ کے عذاب کی آیتیں سن کے ایک مہینے تک بیمار رہتا وہ فاروق اعظم ہے، جس کے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے، گالوں پر، وہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ آقا نے جنت کی بشارت دی ہے۔ شان یہ کہ ایک بار جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، تو آقا فرماتے ہیں کہ آسمان والے بھی میرے عمر کو جانتے ہیں۔ اس کی یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو جانتے ہیں، زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو جانتے ہیں۔ میں یہ بات کیوں سمجھ میں آتی ہے پتہ ہے کہ زمین پر تو کچھ رابضی موجود ہے لیکن آسمان پہ کوئی رابضی موجود نہیں ہے، اس لیے زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو جانتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ ذرا سا میرے عمر کی شان بیان کر دو جبریل تم۔ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں نوح کی عمر کے برابر یعنی 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور فضائل عمر بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، آپ کی عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ جبریل 1000 سال جس کی فضیلت بیان کرے تو عمر 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے لیکن فضائل عمر ختم نہیں ہو سکتے۔ غور فرمائے وہ عمر ابن خطاب ہے، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے، عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، عمر کی زبان سے اللہ کلام فرماتا ہے۔ اس طریقے کی بہت سی روایتیں موجود ہیں، لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، وہی فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر اور خوف پیدا ہو۔ اب کعب احبار کہتے ہیں اور گفتگو سمجھتی ہے، ذرا توجہ کریں، محسوس کریں، یہ بات سننے سے زیادہ محسوس کرنے والی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ہم نے اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ ڈال رکھا ہے، یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اگر ممبئی کا راستہ چلو گے لکھنؤ کبھی نہیں پہنچ سکتے، لکھنؤ کا راستہ چلو گے ممبئی کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ جو راستہ چوز کرتا ہے آدمی اسی منزل پر پہنچتا ہے، جس نے لکھنؤ کا راستہ اختیار کیا وہ ممبئی کبھی نہیں پہنچ سکتا، جو ممبئی کا راستہ اختیار کرے وہ لکھنؤ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائی تم نے جہنم کا راستہ اختیار کر لیا اور سوچتے ہو کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ سوچو تو صحیح، پوری زندگی فجر کی نماز میں کبھی مسجد نہیں جاتے، یہ کون سا راستہ ہے؟ جوا کھیل رہے ہو، کون سا راستہ ہے؟ جھوٹ بول رہے ہو، کون سا راستہ ہے؟ تمہارے موبائل کے اندر کیا کیا بھر کے رکھا ہے، کون سا راستہ ہے؟ روزانہ فلم تو دیکھتے ہو، کیا روزانہ قرآن بھی پڑھتے ہو، کون سا راستہ ہے؟ اثروں پہ ٹوپیاں رکھنے شرماتے ہو، کون سا راستہ ہے؟ ہیرو کے طریقے پہ بال تو کٹاتے ہو، 1000 اور 1500 روپے دے کے ادھر سے کاٹ دے ادھر سے کاٹ دے اور سر کے اوپر جو ہے بالکل چوٹی رکھ دے، یہ کس کا طریقہ ہے پتہ ہے؟ یہ اونٹوں کے بال اس طرح عرب میں کاٹے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے قریب قیامت لوگ، لڑکے لوگ، جوان لوگ بختی اونٹوں کی طرح اپنے بالوں کو رکھیں گے۔ ہائے ہائے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر، جانوروں کی طرح بال رکھ رہے ہو، نبی کی سنت کی طرح بال نہیں رکھ رہے ہو۔ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں میرے بھائی، جن کی نگاہوں سے، پاپ کی نگاہوں سے سالیاں تک محفوظ نہ ہو، گلی کی بچیاں تک محفوظ نہ ہو، وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ ذرا غور تو کیجئے، میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا لیکن اپنے اعمال کو بھی ذرا دیکھیں، راتوں کو کیا دیکھتے ہو، کون سی راتوں کو کس طریقے سے گزارتے ہو، راتیں کیسی گزر رہی ہے، ذرا غور کرو پھر سوچو۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ کعب ذرا ایسی باتیں سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر خوف مزید پیدا ہو۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، اللہ قیامت میں میدان محشر میں جب لوگوں کو جمع کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں جاؤ اور جہنم کو لے کر کے آؤ، فرشتوں جاؤ اور جہنم
جہنم کو لے کر کے آؤ، فرشتے جائیں گے اور 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈالیں گے. یہ محشر ہے، یہ قیامت ہے، جس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ اکبر. غور کیجئے، شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیثوں کی دنیا الگ ہے، تخیلات کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے. اللہ اکبر. سن لیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، فرمارے کعب احبار کہ 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر فرشتے کھینچ کر لائیں گے. ابھی جہنم کے اور پبلک کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا. کتنا؟ 100 سال. 100 سال کا فاصلہ ہوگا پبلک اور جہنم کے درمیان. فرماتے ہیں کہ جب جہنم ایک سانس لے گا 100 سال کی دوری پر، تو ایسے شرارے بلند ہوں گے کہ سارے انبیاء، اولیاء، صحابہ سب لوگ اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک دیں گے. یہ کوئی نیک اور بد کا بھی تذکرہ نہیں ہے، انبیاء بھی اپنے گھٹنے اللہ کے خوف سے زمین پہ رکھ دیں گے. ہم کہاں ہوگا؟ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آج سفید کپڑے پہن کے بن جائیے جتنے نیک بن رہے. کرتا پیجامہ بدن پہ ڈال کر کے ظاہر تو بدل لیا، چولا تو بدل لیا، اندر کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. بتائیے کیا مکاری کر کے میں تمہیں دھوکہ دے سکتا ہوں؟ تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو؟ کیا اللہ کو بھی دھوکہ دے لو گی؟ تو اسی لیے کہتے ہیں میرے بھائی منافق تو نہ بنو نا. زبان سے کہتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، زبان سے کہتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، پیر صاحب دیکھ رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے، اور اللہ دیکھ رہے ہیں تو زنا کے اڈے پہ جانے کی ہمت کیسے ہوتی؟ عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی ہمت کیسے ہوتی؟ اللہ دیکھ رہا ہے. گلی کا آدمی دیکھ رہا ہو تو ہم پان کی پچکاری جو ہے وہ محلے کی گلی میں نہیں تھوکتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے سود کے لقمے کھا لیتے ہو. تو گلی کے انسان کے دیکھنے کا اتنا خوف اور اللہ کے دیکھنے کا خوف نہیں. اسی لیے تو اللہ فرما رہا ہے وما قدر اللہ حق قدری، تو نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. جو قوم اپنے اللہ کی قدر نہ کرے وہ عزت کے ساتھ زمین پہ جی سکتی ہے. رو رہے ہو، چلا رہے ہو، ماتم کر رہے ہو کہ دنیا میں ہم مارے جا رہے، کاٹے جا رہے، تباہ کیے جا رہے، ہمارے گھر گرائے جا رہے، ہمارے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہماری بیٹیاں یتیم ہو رہی، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں بیوہ ہو رہی، ہمارے بچے یتیم ہو رہے. کیوں نہ ہو؟ جو قوم اللہ کی قدر نہ کرے وہ قوم کبھی عزت پا سکتی ہے؟ اگر نہیں سدھرو گے، بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، اگر نہیں سدھرو گے تو اس سے بدترین حالت دیکھو. ابھی جو ظالم مسلط ہے نا، اس سے بڑھ کر کے فرعون اور نمرود تم پر مسلط کیے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہے. جب تک ابو ہریرہ جیسے لوگ رہے، حکمراں صدیق اکبر جیسے لوگ. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے. ہماری بیٹیاں بے پردہ ولیموں میں جائیں، ہماری بیٹیاں لڑکوں کے ساتھ ایک ایک گھنٹہ بات کر رہی ہے فون پر، باپ کے کان پہ جو تک کیوں نہیں رینگتی؟ جس مذہب میں بیٹی کو مسجد جانے کی اجازت نہیں، اس مذہب کی بیٹیاں شادی کے موقع پر بیوٹی پارلر تک جا رہی ہیں. کون منع کر رہا ہے؟ کون روک رہا ہے؟ مولویوں کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے، مولوی کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ تو پرانی بات کرتا ہے. یہ 2 کوڑی کا مولوی ہماری بیٹی کو روکے گا؟ اگر مولوی کی بات نہیں سنو گے اور مولوی کو حقیر سمجھ کر کے 2 کوڑی کا کہتے ہو تو غصے سے نہیں بلکہ بڑی محبت سے جملہ کہتا ہوں. جسے 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہو نا، اگر اس مولوی نے آپ کے ابا جان کا نکاح نہ پڑھایا ہوتا آپ کی امی کے ساتھ، آپ کی ماں کبھی بھی آپ کے باپ پہ حلال نہیں ہوتی. یہ 2 کوڑی کے مولوی کا احسان ہے جسے 2 کوڑی کا کہہ رہے ہو نا، کہ اس نے نکاح پڑھا کر کے آپ کے حلال ہونے کے راستے بنائے
اور مرو گے تو یہی مولوی جنازہ پڑھائے گا جسے تم 2 کوڑی کا کیا بات کرتے ہو؟ اتنے بھی مغرب زدہ نہ بنو، اتنے بھی خود غرض نہ بنو، اتنے بھی مغرور نہ بنو۔ تکبر اللہ کو پسند ہے، اور جس کو مولوی کہتے ہو اس کو 2 کوڑی کبھی کہتے ہو۔ مولوی کا مطلب کبھی لغت میں دیکھا کیا ہوتا ہے؟ مولوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا۔ جو اللہ والا ہوگا وہ 2 کوڑی کا کیسے ہو سکتا؟ اپنے علماء کی عزت کرنا سیکھو، اپنے علماء کی قدر کرنا سیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندو۔ تو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم 70,000 لگامیں ڈال کر لائی جائے گی اور وہ پہلی سانس لے گی تو سب اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک دیں۔ پھر کہتے ہیں امیر المومنین جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا میدان محشر میں تو لوگوں کے سینے سے ان کے دل نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائے گی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، کوئی ادھر نذرانہ نہ لائے، آپ وہیں بیٹھ کر سوئیں۔ نذرانہ